ہمیں بھی نجی اسپتال میں علاج اور اہل خانہ سے بات کرنے کی سہولت دی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے بعد اڈیالہ جیل کے مزید 3 قیدی نجی اسپتالوں سے علاج اور اہل خانہ سے بات کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ ایک قیدی ہیموفیلیا اور ایک دل کے عارضے میں مبتلا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم بیماری کا علاج سرکاری اسپتال میں ممکن نہ ہو تو قیدی کو نجی اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ درخواست کا متن تینوں کیسز میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے پیراوائز کمنٹ طلب سماعت 27 اگست تک ملتوی۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان متحرک۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر آج ایران کا دورہ کریں گے۔ جنرل عاصم منیر اعلیٰ ایرانی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ خطے میں امن و سلامتی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ واشنگٹن کے پاس تہران سے نمٹنے کے لیے متعدد سفارتی اور معاشی طریقے موجود۔ مشرق وسطی میں ہماری موجودگی کا بنیادی ہدف ایران کو کسی بھی صورت میں جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ امریکی نائب صدر نے واضح کر دیا، کہا کہ ایران بین الاقوامی تجارتی راستوں کو مکمل طور پر بند کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسے تیل اور گیس کی تجارت متاثر ہونے کی بھاری معاشی قیمت چکانا پڑے گی۔ آج سے ایران کے خلاف اقتصادی ڈی ڈے کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ کسی بھی مخالف کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی مالی کارروائی ہوگی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا اعلان، کہا ایران کی 100% فوجی فیکٹریاں تباہ کر کے ان کا جوہری پروگرام دفن کر دیا، اب فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ میزائل ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایران دنیا کی 10 بڑی طاقتوں میں شامل۔ دفاعی صنعت 1000 سے زیادہ جدید ہتھیاروں فوجی ساز و سامان کی تیاری میں مصروف۔ ترجمان ایرانی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حالیہ جنگی تجربات عالمی صورتحال کی روشنی میں آئندہ 50 برسوں کے ممکنہ سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ایران کے ساتھ 6 ماہ سے جاری جنگ میں امریکی کمزوریاں سامنے آئیں۔ مشرق وسطی میں امریکی فوجی موجودگی کے مستقبل پر سنگین سوالات۔ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں نے خلیجی ممالک میں قائم بڑے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے متعدد فوجی اور طیاروں کو اسرائیل، اردن اور یورپ کے نسبتاً محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ 7 ممالک میں 11 امریکی فوجی تنصیبات میں پہنچنے والے نقصانات کی مرمت پر تقریباً $5 ارب خرچ ہونے کا تخمینہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 4 روزہ دورہ لندن۔ برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملی بینڈ اور وزیر مملکت برائے پاکستان اسٹیفن ڈاؤنی سے ملاقات کریں گے۔ آزاد کشمیر میں 8 مخصوص نشستوں پر پولنگ جاری۔ 5 خواتین، 1 ٹیکنوکریٹ، 1 9 مشائخ اور اوورسیز پاکستانیوں کی نشست پر ووٹنگ۔ ایوان مکمل ہونے کے بعد 9 منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ میر رضا قتل کیس کی سماعت تفتیشی افسر کی رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید مہلت کی درخواست منظور۔ عدالت کا 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ میر رضا کے اہل خانہ کا جوڈیشل کمیشن کے خلاف جے آئی ٹی کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ ریڈ لائن منصوبے میں ناقص حفاظتی انتظامات کے باعث شہری کی موت پر 17 کروڑ 21 لاکھ 20 ہزار ہرجانے کی درخواست۔ سیشن عدالت نے سندھ ہائی حکومت سمیت فریقین کو 21 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ جن ایونیو کے قریب ہیئر رجسٹر کے ٹکر کے نتیجے میں والد جاں بحق، والدہ زخمی ہوئی۔ درخواست گزار کا موقف۔ پنجاب میں بچوں کی موج مستی ختم۔ 3 ماہ بعد تمام سرکاری اور نجی اسکولز کھل گئے۔ پیر تا جمعہ تعلیمی سلسلہ جاری رہے گا۔ ہفتہ اتوار تعطیل ہوگی۔
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے کا نواں روز، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا قیمتوں میں کمی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ مافیاز کی موجودگی میں ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ قوم پرستی کی آڑ میں دہشت گردی کے لیے نوجوانوں کی ذہن سازی پر تشدد بیانیے کالعدم BSO پروپیگنڈا لٹریچر کے ذریعے بلوچستان کی تاریخ مسخ کرنے، منفی بیانی کے فروغ میں مصروف۔ ماضی میں کالعدم BSO سے منسلک بشیر زیب نذیر اللہ جیسے کارندے آج فی الحال ہندوستان کے اہم دہشت گرد سرغنہ ہیں۔ بیرونی آقاؤں کی سرپرستی میں BYC کی تخریبی گمراہ کن پروپیگنڈا کو بلوچستان کے باشعور عوام یکسر مسترد کر چکے ہیں۔ فی الحال ہندوستان کے دہشت گردوں سے اہل خانہ کی لا تعلقی کا سلسلہ جاری۔ دہشت گرد لائبہ نظر سے اہل خانہ نے مکمل لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ تربت کے رہائشی نذر محمد نے اپنی بیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی لائبہ نذر 8 جولائی کو گھر سے نکلی تھی، جس کے بعد سے اس سے رابطہ منقطع ہوا۔ معلوم نہیں کہ لائبہ نذر کہاں اور کس کے ساتھ ہے۔ لائبہ نذر غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہوئی تو اس کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سکھ تنظیم RSS کے خلاف متحرک موہن بھگوت کے دورہ امریکہ کی مخالفت۔ 3 امریکی سکھ تنظیموں کا مارکو روبیو کو خط۔ RSS چیف بھگون کو دورہ امریکہ سے روکنے کا مطالبہ۔ RSS اور اس کی تنظیموں کا اقلیتوں کے خلاف تشدد، امتیازی سلوک، ظلم کا طویل ریکارڈ ہے۔ امریکہ مذہبی اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والی تنظیموں کے رہنماؤں کو سفارتی امارات یا اعلیٰ سطح تک رسائی نہ دے۔ مراسلے کا وطن۔ جدید ایکوا کلچر کے ذریعے آبی زراعت کے فروغ میں اہم پیش رفت۔ ٹھٹھا کے علاقے گھاروں میں جدید ایکوا کلچر فارم قائم۔ پالی کلچر فارمنگ سے ایک ہی فارم میں مختلف اقسام کی مچھلیوں کی پیداوار میں اضافہ۔ گھاروں میں پہلی بار ایکویریم میں پائی جانے والی مچھلیوں کی فارمنگ بھی متعارف۔ پاکستان کی پہلی آل میل فریش واٹر جوائنٹ پران ہیچری بھی قائم۔ انگلینڈ کے خلاف لارڈز ٹیسٹ کے لیے پاکستان ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان۔ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 27 اگست سے لارڈز میں ہوگا۔ وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو آرام دینے کا امکان۔ مینجمنٹ بابر اعظم کی واپسی کے لیے پر امید۔ اذان اویس کو ڈراپ کیا جائے گا۔ قومی ٹیم کا 2 اسپنرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا پلان۔ فاسٹ بالر عبید شاہ کو ترجیح دینے جانے پر بھی غور۔ اور منفرد انداز بیان سے دہائیوں مداحوں کے دلوں پر راج کرنے والے پاکستان کے نامور اداکار جمشید انصاری کی آج 21ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ جمشید انصاری نے PTV کے یادگار ڈراموں میں کرن کہانی، انکہی، تعبیر اور خدا کی بستی شامل ہیں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔